رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی رو علیہ نبی پر حرمت. یہ ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بلند مولانا محمد فارس السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم بزرگ و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں. انسان اپنی فہم و بصیرت کی بساط میں اس کا تعین اس کا شمار نہیں کر سکتا. سیرت النبی کا ایک باب چل رہا تھا، صلح حدیبیہ. ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ اس قرآن نے اس کو اسوۃ الحسنہ بتایا کہ اگر آپ اس پہ چلو گے، اس پہ عمل کرو گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے ہر شعبے میں. اگر آپ کو آگے چل کر کام کرنا ہے کسی میں بھی، کسی پہ بھی شعبے میں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو. بدر میں جو لوگ پکڑے گئے، 70 مسلمانوں کو فتح ملی، 70 مارے گئے، ان کے 70 پکڑے. یہ بات ٹھہری کہ کچھ لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے کہا کہ تم لوگوں میں سے پڑھنا جو جانتا ہے، تم ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھا دو، ہم تم کو بغیر پیسے لیے چھوڑ دیں. اتنا زور دیا آپ نے. احد میں یہ واقعہ ہوا. اگر ہم کو کسی معاملے میں آگے بڑھنا ہے کہ جیسے مسجد بنانا یا مدرسہ بنانا یا اور کام کرنا، تو ہم سیرت لیں گے کس کی؟ کس کے طرز عمل پر چلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے؟ کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ اسی طریقے پہ چلیں گے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے. اگر اس طریقے پہ نہیں چلیں گے تو ہم کامیابی نہیں ہوں گے، چاہے قیامت آ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر 3 دشمن بہت سخت ہیں اور اللہ کا دین مجھ کو غالب کرنا ہے. سوچئے یہاں پر کتنی اپنی عمریں ہو گئی ہیں. وہ تو معاملہ رسول پاک کا ہے، وہ تو مثال سے ماں بھرا. 23 سال کے اندر پورا اللہ کا دین غالب کر کے رکھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 23 سال میں تنہا کھڑے ہوئے اور پورا دین غالب کر کے رکھ دیا. سامنے 3 کنڈیشنیں تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. پہلی کنڈیشن تو تھی، دشمن 3 تھے. پہلے قریش سب سے بڑا دشمن، دوسرا دشمن یہودی، تیسرا دشمن بنو غفان والے بدو جو خیمے لگا کے رہتے تھے. جب پیسہ دیا استعمال ہو گئے. اب جب یہ 3 ہی دشمن، پاور، پیسہ، مسل اور لڑنے کی صلاحیت، یہ 3 ہی ہے. پیسہ تھا جو یہودیوں کے پاس تھا، مسل جو پاور تھا وہ بدوؤں کے پاس تھا. صحرا میں رہتے تھے، گھر بناتے نہیں تھے. جہاں پانی ملا ٹینٹ لگا لیا، پانی ختم ہوا، آگے چلے گئے. لیکن صحرا میں رہنے کے وجہ سے بہت طاقتور ہو چکے ستیاں سے. تو ان کو اچھے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے لوگ، برے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. برے کے لیے تھوڑا جلدی ہو جاتے تھے، اچھے کے لیے ٹائم لگتا تھا. تیسرا دشمن تھا یہودی. وہ لڑنے کی صلاحیت زیادہ نہیں تھی اس کے پاس، لیکن سازشی ذہن تھا اس کے پاس، اور پیسہ تھا اور قیادت تھی وہ، اور لڑنے کی جو رننیتی رہتی ہے وہ قریش کے پاس تھی. جب یہ 3 ہی مل جاتے تھے تو ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی ریاست مدینہ. جیسے آپ جانتے ہیں 10,000 لوگ خندق میں آ گئے، سارے قبیلے مل کے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا جائے، مشورہ کیا. سلمان فارسی کا آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا فارس میں تو خندق کھود لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی صحابہ اکرام کی، 10 صحابی مقرر کیے اور 40 ہاتھ کھودنے گئے. ہر ایک ٹیم 40 ہاتھ کھودی. آپ جانتے ہیں 2 مہینے 1.5 مہینے تک وہیں پڑے رہے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی. آخر واپس گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتا کیا کہ آخر یہ کیسا ہوا.
ये पूरी डुगडुगिया किसने बचाई है? बोला खैबर में बैठे। अब जो लोग खैबर में बैठे हुए थे वो तो निश्चित थे कि हम तो किले के अंदर बैठे हुए हैं, यहां पर हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुलह हुदैबिया हुई, मदीने तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब जो दिन बरास्ता से लोग सोच रहे थे कि हम तो उम्रा करने गए नहीं हैं, उम्रा करने गए थे, तबारक व तआला ने सूरह फतह नाज़िल